بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 35 سے شروع کریں گے ہم۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، خدا سے تقوی رکھو، خدا سے تقوی رکھو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس روئے زمین کا سب مال و متاع اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب کا بدلہ دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور جو چوری کرے اور خدا کی طرف سے عبرت ہے، اور خدا زبردست صاحب حکمت ہے۔ اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرے اور نیکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اے پیغمبر، یہ لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ کچھ تو ان میں سے جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ اور ان میں جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا۔ یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ باتوں کو ان کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا۔ اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا۔ اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ تم سے کیوں کر فیصل کرائیں گے، اور یہ تم سے کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو فرمانبردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا۔
اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے توریت میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان سے بدلے جائیں اور آنکھ کے بدلے جائیں، جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ وہ جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کی قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور توریت کی جو اس سے پہلی ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ اور پھر جو خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں کہ تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں؟ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے۔ قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی
امر پھر یہ اپنے دل کی باتوں کو چھپایا کرتے تھے، پشیمان ہو کر رہ جائیں اور مسلمان کہیں کہ کیا یہ وہی ہے جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے عمل اکارت گئے اور خسارت پہ پڑ گئے. تو اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا کہ جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ ہی بڑی کشائش اور جاننے والا ہے. تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور جھکتے ہیں. جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. آئندہ کل پڑھوں گا انشاءاللہ.